جب تک ہم اس ملک کو جو ہے نا اس کی صحیح راہ پہ نہیں چلاتے، صحیح کانسٹیٹیوشنزم کی راہ پہ نہیں لاتے، صحیح ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کی طرف نہیں لاتے، ہم کوئی چیز صحیح نہیں کر سکتے۔ دنیا کے ممالک چلتے ہیں، سارے چلتے ہیں، ہر قسم کی جو ہے نا ممالک چلتے ہیں، بادشاہتیں بھی چلتی ہیں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی بھی چلتی ہے، پریزیڈنشل ڈیموکریسی فارم آف گورنمنٹ بھی چلتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا کہیں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ ہم نے آج تک جو ہے کوئی اپنے لیے سسٹم نہیں ہم بنا پائے۔ جب بھی اگر کوئی بندہ بھی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی انڈیویجول، میں یہ کہوں گا کہ وہ آگے بڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جی میں ہی صحیح ہوں، میرے علاوہ کوئی درست فیصلہ نہیں کر سکتا، میں نے اس ملک کو لے کے آگے چلنا ہے۔ پھر ایک طویل مدت گزرتی ہے، اس میں وہ شخص اپنی لیجٹمیسی ڈھونڈتا ہے، اپنی جو پائیداریت ڈھونڈتا ہے، عوام کے اوپر حکمرانی کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخر میں پھر وہی مطلب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے جو خاص طور پہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیوں نہیں سوچتی کہ جی پہلے بھی تو آخر ایوب خان تھے نا، انہوں نے بھی 10 سال، وہ اس وقت عوام نے ان کے خلاف، میں اب کوئی برا لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن سڑکوں پہ اس وقت عوام ان کے خلاف نکلی جب وہ گولڈن ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بنا رہے تھے۔ پورا ملک جو ہے گولڈن ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بنا رہا تھا، لیکن عوام سڑکوں پہ ان کے خلاف پتہ نہیں کیا نعرے لگا رہے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشن کو بھی توڑا، جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا تھا خود 62 کا، اس کو بھی توڑ کے جنرل ضیاء خان کے ہاتھ اقدار سونپ دیا۔ اسی طرح پھر جنرل ضیاء الحق کا دور تھا 10 سال کا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو موجودہ کابرین ہیں یہ ان ادوار کو کیوں نہیں دیکھتے۔ وہ ایک کلاؤڈڈ میموری ہوتی ہے، میں سلیکٹیو امنیزیا میں اس کو کہتا ہوں کہ سلیکٹیو امنیزیا ہوتا ہے، اور سلیکٹیو امنیزیا کے اندر وہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی وہ حکمران تھے، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن آخر میں وہ اسی طرح نکالے گئے۔ جنرل ضیاء کی اگر آموں کی پیٹی کسی نے رکھی تو میرے بھائی ہم لوگوں نے نہیں رکھی۔ پھر آ جاتے ہیں مشرف دور پہ، 10 سال وہ بھی چلا، 5 سال ایک نامنہاد جمہوریت بھی تھی، لیکن ایک واقعہ چیف جسٹس کے خلاف ایکشن، اس نے اتنی بڑی تحریک کو جنم دیا کہ جنرل مشرف اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ تو موجودہ لوگوں کے لیے بھی میرا یہی بڑا عاجزانہ اور مؤدبانہ، لڑائی بھی نہیں کر رہا، کچھ زور بھی نہیں لگا رہا، لیکن صرف مؤدبانہ یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے ان پریڈیسیسرز کے جو 3 سال کے 10 سالہ دور تھے، ان سے ضرور سبق سیکھیں۔ اگر آپ اسے سبق نہیں سیکھتے تو پھر نہ صرف آپ اپنے لیے حالات کو مشکل بناتے ہیں، بلکہ عوام کے لیے تو آپ بالکل ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ ویسے جب تک ہم دوبارہ اس نہج میں نہیں آتے، کانسٹیٹیوشنلزم، آئینی نظام، ہاں ایک چیز ہم سیاستدانوں سے غلطی ہوئی ہے، میں اس بات کا اعتراف کروں گا کہ ہم نے کبھی سیاسی جماعتوں کو اپنی جو ہے نہیں، ہم نے اس میں وجوہات بھی ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں موقع نہ ملا ہو، ڈکٹیٹرشپ کا لمبا دور رہا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں نے عوام کو جہاں جب ڈیموکریسی کی لڑائی لڑتے ہیں یا جمہوری لڑائی لڑتے ہیں تو کبھی ان کو ہم یہ پیغام نہیں دے پاتے کہ بھئی جو جماعت ہم لے کر آگے چل رہے ہیں اس کے اندر اپنی انٹرنل ڈیموکریسی کتنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرف ہمیں توجہ سب کو دینی پڑے گی، سب کو دینی پڑے گی اگر ہم دوبارہ اس آئینی نظام کو، اور مجھے یقین ہے، میں ذاتی طور پہ بھی محمود خان صاحب کا مترف ہوں، اور ویسے بھی ہمارا ایک جو بھائی چارہ پرانا ہے MRD موومنٹ سے لے کر چل رہا ہے، وہ بہت کڑوی کثیری باتیں بھی کرتے ہیں اور کافی سخت بات بھی کرتے ہیں، لیکن احترام جو ان کے لیے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے ہم اس منزل کو حاصل کر کے رہیں گے جس کے لیے ہم نے بڑی لمبی لڑائی لڑی ہے۔ 83 کی موومنٹ سے تو کم از کم محمود خان صاحب اور کافی سارے یہاں لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں مختلف موومنٹس کے اندر۔ تو یہ دورہ جو ہے ہم آئے ظاہر ہے مقابلہ تو کرنا ہی ہے نا، پیچھے تو نہیں ہٹنا۔ اور اسے میرے بھائی میں اظہر جمیل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر ان سارے ادوار کی جو لڑائی رہی ہیں، اظہر جمیل صاحب سے بہتر کسی انداز میں کوئی اور نہ ان کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس طرح انہوں نے لڑائی لڑی ہے جس جمہوری انداز میں ہمیشہ انہوں نے لڑائی لڑی، وہ بھی ایک اس بات کی گواہ ہیں۔
اب آتے ہیں آج کے اس موضوع کے اوپر جو میں نے ذرا میں معافی چاہتا ہوں ذرا دیر سے آیا، میں اسلام آباد تھا تو فلائٹ پر جب پکڑی تو مجھے موضوع کا علم نہیں تھا، لیکن میں پھر تھوڑی دیر کی میں دیکھا تو پاکستان پولیٹیکل فلائٹ چیلنجز کنسنسس اینڈ دا وے فارورڈ، اسی پہ آ جاتے ہیں. چیلنجز میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی جمہوری تحریک کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے مشکل تحریک آج میں سمجھتا ہوں یہ تحریک ہوگی جس میں اب ہم جا رہے ہیں. ہم نے ساری تحریکیں دیکھی ہیں، لڑائی بھی ہوئی، کہیں منظم تھے ہم، کہیں غیر منظم تھے، لیکن یہ کہ ہر کسی کا ایک پہلو تھا. اس وقت ہم جس چیلنج کو ہم لینے جا رہے ہیں میں اس کی طرف توجہ دکھاؤں کیونکہ یہاں پہ بڑے سینئر لوگ دوست ہمارے بیٹھے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں. میں جماعت اسلامی کے میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، نہیں ہیں ابھی چلے گئے، بس صرف ان میں اگر وہ بیٹھے ہوتے تو میں ان کو جہاں انہوں نے نام لیے وہاں میں پروفیسر غفور صاحب کا نام لیتا. پروفیسر غفور صاحب انتہائی جماعت اسلامی کے سلجھے ہوئے لیڈر تھے اور آئین کے اندر بنانے کے اندر جو ان کا کردار تھا 73 کے آئین میں بہت کم لوگوں کا اتنا کردار ہوگا. یقیناً میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا، یہ پروفیسر غفور صاحب کی ذات کیا. تو اب یہ ایک ہم سخت مشکل عمل کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک سیریس قسم کا میری نظر میں ایک سیریس قسم کی انسٹیٹیوشنل کولیپس ہو چکی ہے. سیریس قسم کی انسٹیٹیوشنل کولیپس ہو چکی ہے. آج آپ پہلی دفعہ بیٹھ کے صلاح الدین صاحب یہاں بیٹھیں گے، پہلی دفعہ وہ مایوسی کا اظہار کریں کہ جی ہم کیا اس عدلیہ سے ہم لے رہے ہیں جہاں ہم تو 27ویں ترمیم کے خلاف ہم نے فائل ہی کوئی نہیں کی پٹیشن. مجھے اچھی طرح یاد ہے معاشروں میں ضیاء کا سخت معاشرہ ہوتا اور ہر چیز ختم ہو چکی، بہت سے ججز کمپرومائز کر چکے تھے، لیکن پھر بھی ایسے جج موجود تھے جو ہیبیس کارپس پٹیشن میں MLO 12 کے خلاف بھی وہ نوٹس لیتے تھے اور ریلیف دیتے تھے. لیکن آج میں تو نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دے گا کوئی جج. اور سب سے بڑی اس وقت جو ہمارے لیے امپیڈمنٹ ہوگا وہ جو جس قسم کا گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر جس قسم کا، کیونکہ دیکھیں لیٹس ایکسپٹ اٹ، ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا اس بات کو کہ اس ساری تحریک کی بڑی پارٹی PTI ہے. پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں. جو خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو خان صاحب کے برکروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر یاسمین، شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری صاحب سینیٹر، مطلب آپ کس طریقے سے آپ ڈیل کریں سیاسی لوگوں کو، اور پھر جس طریقے سے آپ لوگوں کے گھروں میں گھسیں، شرمناک حد تک جو ہے وہ آپ نے وہ ماحول بنایا ہوا. تو اس سارے عمل کے اندر ان دوستوں کو باہر نکلنا ہے، سب سے زیادہ ان دوستوں کو باہر نکلنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آج کے جو نظام یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم نے ہمیں دیا اس میں تو ہم نے بالکل تہس کر کے رکھ دیا. ہر چیز جو ہے نا وہ ایک جگہ سے اٹھتی ہے اور وہی آتی ہے کرنا ہے اور نہیں کرنا، کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس سارے عمل کے اندر جب ہم نکلیں گے باہر تو یہ اب ہمیں سوچ کے سمجھنے کے نکلنا ہوگا کہ بھائی اس سارے عمل کے اندر کس طرح ہم باہر نکلیں. 26ویں اور 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم نے سب سے پہلے میں بڑا معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ 26ویں ترمیم کو کچھ دوستوں نے کہا کہ جی اس میں سے ہم نکل جائیں گے، لیکن 26ویں ترمیم نے اصل میں وہ ماحول بنایا جس کے نتیجے میں 27ویں ترمیم ہوئی. 26ویں ترمیم کے اندر جو ہے نا وہ میکنزم جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، یا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ یہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہے کیا چارٹر آف ڈیموکریسی؟ آپ صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کا ذکر کرتے ہیں، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کا صرف ذکر ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بننی کس طرح وہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر سب سے پہلے یہ جو انٹیلیجنس اور جو نظام آمرانہ نظام تھا سب سے پہلے تو اس کا خاتمہ تھا. ایک پارٹی جو سیکرٹری وہ تو بالکل بیٹھ گئی بیچاری، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ غلط طریقے سے چارٹر آف ڈیموکریسی کو استعمال کر رہی ہے. اور اس میں بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان صاحب بیٹھے ہیں، اس میں بھی یقیناً آگے چل کے بات ہونی چاہیے کہ جی ہم نے آگے چل کے کس طرح دوستوں کو سب کو لے کے آگے چلنا ہے.
تو یہ جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر یقیناً ہمیں بہت سے چیلنجز ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن میں اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید عمر کی اس دور میں آ کے اس چیلنج کو ہم جیسے سب دوستوں کو قبول کرنا ہی پڑے گا محسن صاحب، اور انشاءاللہ قبول کریں گے. لیکن فائٹ لمبی ہے، یہ نہ سمجھے کہ جی 8 فروری کا جو ہماری ہڑتال کی کال ہے وہ انشاءاللہ ہڑتال بھی ہوگی.